अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमाती। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद। आज हम बयान करेंगे फ़ज़ाइल उम्रा व हज। उम्रे की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्रा गुनाहों को मिटा देता है। एक उम्रे के बाद दूसरे उम्रे के दरमियान के गुनाहों का कफ़ारा है, यानी पे दर पे उम्रे जिसने किए उसके सारे गुनाह माफ़ हो गए। और हज मबरूर का बदला तो सिर्फ जन्नत ही है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पे दर पे उम्रे और हज करो, बेशक ये दोनों फ़क्र और गुनाहों को इस तरह दूर कर देते हैं जिस तरह भट्टी लोहे के मैल कुचैल को दूर कर देती है। हज उम्रा सिर्फ अगर आप अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं तो सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और बैतुल्लाह शरीफ की बहुत ज़्यादा शान है। नीचे इंसान तवाफ़ करते हैं और उसके ऊपर बैतुल मामूर है। बैतुल मामूर में अल्लाह के फ़रिश्ते तवाफ़ करते हैं और बैतुल मामूर के ऊपर अल्लाह पाक की कुर्सी है। सेंटर ऑफ वर्ल्ड है, बैतुल्लाह शरीफ सेंटर ऑफ वर्ल्ड है और वहाँ पर अल्लाह की रहमतों का नज़ूल है। बैतुल्लाह शरीफ जैसी शान पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये वो जगह है जहाँ तमाम अंबिया कराम ने हाज़िरी की है। अंबिया कराम का घर बैतुल्लाह शरीफ की तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख़ुद अपने हाथों से की है। यहाँ पर अल्लाह की निशानियाँ ही निशानियाँ हैं। बैतुल्लाह शरीफ में एक नमाज जिसने पढ़ी है अल्लाह की रज़ा के लिए, बाजमात जिसने एक नमाज पढ़ी उसे 1,00,000 नमाज़ों का सवाब मिलेगा। एक सदका जिसने किया अल्लाह के रास्ते में उसे 1,00,000 सदके के बराबर सवाब मिलेगा। जिसने एक नेकी की उसे 1,00,000 नेकी के बराबर सवाब मिलेगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बैतुल्लाह शरीफ पर 120 रहमतों का नज़ूल होता है। अब पूछा कब होता है, किस वक्त होता है? फरमाया कि जो भी बैतुल्लाह का तवाफ़ करता है उसको कितनी नेकियां मिलती है? उसको 60 नेकियां मिलती है। उस पर 7 रहमतों का नज़ूल होता है, 60 रहमतों का नज़ूल होता है। और जो बाजमात नमाज पढ़ता है उस पर 40 रहमतों का नज़ूल होता है। यानी बैतुल्लाह शरीफ में जिसने नमाज पढ़ी उसके लिए 40 नेकियां, 40 रहमतों का नज़ूल। और जिसने तवाफ़ किया उस पर 60 रहमतों का नज़ूल होता है। और जिसने कुछ भी नहीं किया जस्ट बैठकर खाने काबे का दीदार किया, जिसने सिर्फ अल्लाह के घर को देखता गया और बस अल्लाह तेरा घर कितना प्यारा है, उस पे 20 रहमतों का नज़ूल हो रहा है। बैतुल्लाह शरीफ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुझे बैतुल्लाह शरीफ से बेहद मोहब्बत है। हिजरत मदीना के वक्त जब आप आखिरी मर्तबा बैतुल्लाह का तवाफ़ करने आए हैं तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलट पलट कर बैतुल्लाह शरीफ का दीदार कर रहे हैं, पलट पलट कर मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं और बैतुल्लाह की जुदाई में रो रहे हैं। और आपने फरमाया कि अगर मेरी कौम मुझे काबा से ना निकालती, मक्का शरीफ से ना निकालती, शहर मक्का से ना निकालती तो मैं तुझे कभी भी ना छोड़ता। बैतुल्लाह से मोहब्बत करना मेरे नबी की भी सुन्नत है। बैतुल्लाह शरीफ को देखने से कुर्बे इलाही नसीब होता है। खाने काबा बैतुल्लाह शरीफ वाहिद जगह है जहाँ पर कदम कदम पर दुआएं मकबूल होती है। और क्या फरमाया, ये राह हक है संभल कर चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर। और वो मंजिल क्या है? वो अल्लाह का कुर्ब है, वो जन्नत है, वो अल्लाह की रहमतें हैं, वो अल्लाह की बरकतें हैं। और कुरान पाक में क्या फरमाया, अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, कि ऐसा ना हो
کہ مکہ مدینہ میں کچھ آپ ایسی گناہ کر دو کہ آپ کو خبر بھی نہ ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہیں شعور بھی نہ ہو اور تمہاری نیکیاں برباد ہو جائے۔ تو یہاں پر کیا ہے، یہاں صبر، تحمل، درگزر سے جو چلتا ہے وہ رحمتوں میں ڈوب جاتا ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے دل صاف رکھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، صرف عمرہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں میں غوطہ لگا رہا ہوتا ہے۔ یہاں قدم قدم پہ اللہ پاک کی نشانیاں ہی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، حجر اسود بھی اللہ کی نشانی ہے، مقام ابراہیم بھی اللہ کی نشانی ہے، رکن یمانی بھی اللہ پاک کی نشانی ہے، مذاب رحمت بھی اللہ پاک کی نشانی ہے، حتیم بھی اللہ پاک کی نشانی ہے، ملتزم بھی اللہ پاک کی نشانی ہے، اور صفا مروہ بھی اور آب زمزم بھی۔ یہاں انسان رحمتوں میں ڈوب جاتا ہے۔ بیت اللہ شریف کی بہت بڑی شان ہے۔ یہاں کوئی آئے اور خالی ہاتھ جائے ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ جہاں کہیں مسئلوں کا حل نہیں، جہاں کہیں ڈاکٹر کے پاس علاج نہیں، جہاں حکیم، طبیب، جج، وکیل سب جواب دے دے، وہاں پر انسان دنیا کی چوکھٹیں چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر بس رب کی چوکھٹ پر آ جائے، اپنے رب کو حال دل سنائے، آنسوؤں کا نذرانہ ہو اور عاجزی کا گلدستہ ہو اور روتی آنکھیں ہو اور تڑپتا دل ہو اور سامنے کعبہ شریف ہو، بیت اللہ شریف ہو، اور انسان سناتا جائے اور اللہ دیکھتا جائے اور اللہ اس کے دامن بھرتا جائے، یقین جانیے 100% دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ انسان مانگ مانگ کر تھک جاتا ہے اور اللہ پاک دیتے ہوئے نہیں تھکتا۔ یہاں جو مانگو، یہاں سوچے بھی، سوچ کر سوچو کہ کیا سوچنا ہے، یہاں سوچے بھی قبول ہوتی ہے۔ قدم قدم پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے۔ حجاج کرام، یہاں اللہ کو اللہ سے مانگ لو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہاں اللہ سے اللہ کو مانگ لو۔ جس نے اللہ کو پایا اس نے سب کچھ پایا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے دنیا آخرت دونوں جہاں کو کھو دیا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں تماشا نہیں ہے۔ یہ ہم سارے ہی مسافر ہیں، دنیا میں سارے ہی مسافر ہیں۔ اور فرمایا کہ وہ قیمتی مومن ہے، وہ سب سے قیمتی ہے، اور وہ سب سے عقل مند ہے، وہ سب سے زیادہ اس نے جو ہے دنیا میں کمائی کر لی، جس نے آخرت کی فکر کر لی۔ میں تو کہتی ہوں یہاں آخرت مانگیے۔ جب بھی بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا جس نے پڑھ لی اس کو دنیا بھی مل گئی اور اسے آخرت بھی مل گئی۔ روتے جائیے اور یہی دعا مانگیے کہ اللہ میں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ اور جتنے بھی ہو سکے یہاں طواف کیجیے۔ طواف وہ واحد عبادت ہے جو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتی۔ بیت اللہ کا طواف پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ یہاں پر انسان، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو معلوم نہیں، تو وہ زیادہ سے زیادہ عمرہ کرتے ہیں، جبکہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں جسٹ 4 عمرے کیے، صرف 4 عمرے اور 1 حج، 4 عمرے اور 1 حج۔ اور ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، شاید کہ ہم ریاکاری کرتے ہیں اور ہم پاکستان اپنے ملک واپس آ کے فخر سے بتاتے ہیں 7 عمرے کیے، 8 عمرے کیے، 5 عمرے کیے، ہم نے 4 عمرے کر لیے، ہم نے 10 کر لیے، ہم فخر اور ریاکاری۔ جبکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف آپ جب بھی عمرے کی نیت کرتے ہیں تو صرف 1 عمرہ کرتے ہیں، اور طواف زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں۔ ہو سکے تو ہر نماز کے بعد، ہر باجماعت نماز کے بعد 1 طواف ضرور کیجیے۔ بیت اللہ شریف کے 7 چکر کا 1 طواف ہوتا ہے، اور طواف کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ تو طواف جو اگر آپ کریں گے تو عمرے سے زیادہ آپ ثواب پالیں گے۔ عبادت صرف اللہ کے لیے اور دل کا معاملہ ہے، عبادت ایک اللہ سے دل کا معاملہ ہے، اس میں ریاکاری
نہیں ہے کہ ہم فخر سے بتائیں جی اتنے عمرے کر لیے ہم نے، وہاں اتنے عمرے کر لیے. نہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں نا، وہاں پر بیٹھ کر صرف کعبے کا دیدار کر رہے ہیں اور اللہ سے خوب دعائیں مانگ رہے ہیں، تب بھی آپ پہ رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے. جو جتنا بھی ہو اس شہر سے فائدہ اٹھائیے. یہ رحمتوں والا شہر ہے، یہ برکتوں والا شہر ہے، اس پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور جو اس شہر میں آ گیا، بیت اللہ شریف میں آ گیا، وہ اللہ کی پناہ میں آ گیا. اور یہ کتنا ہی بڑی اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم مہمان اور اللہ میزبان. روز محشر بھی جنتیوں کا اللہ میزبان ہو جائے گا، اور ہم یہاں بیت اللہ شریف میں اللہ ہمارے میزبان ہیں، ہم اللہ کے مہمان ہیں. یہاں ہم جو بھی سوچتے ہیں وہ 100% ہو جاتا ہے. یہاں سوچے بھی سوچ کر سوچئے اور اللہ سے مانگتے جائیے، یقین سے مانگیے، وہی دے گا. بار بار مانگیے، اسی پہ ایکسپیکٹ کریے کہ اللہ تیرے سوا کوئی بھی نہیں، اللہ تیرے سوا سننے والا کوئی بھی نہیں، دینے والا کوئی بھی نہیں، اور دل کی کیفیت جاننے والا کوئی بھی نہیں. یہاں کی دعائیں رد کبھی بھی نہیں ہوتی. وما علینا الا البلاغ المبین.